بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اور کروڑوں درود اس مدنی تاجدار پہ جن کے صدقے یہ جہاں روشن ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، یعنی اسلام نے عورت یا بیٹی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام ایک ہمہ جہت دین ہے جس نے ہر ایک کو اس کے حقوق بتا دیے ہیں۔ اسلام نے جو مقام عورت کو یا بیٹی کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں عطا کیا۔ حالیہ دنوں میں میاں والی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جب ایک باپ نے اپنی نومولود بیٹی جو 7 دن کی تھی اس کو فائر مار کر قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ کتنا افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ وہ دور جس کو جاہلیت کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا، اور وہ بھی اس حد تک کہ قتل تک بات پہنچ جانا، اور اس کے ساتھ اس وقت کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ بڑی شرمندگی اور ذلت محسوس کرتا، اور اگر بیٹا پیدا ہو جاتا تو پھر وہ اس کو اپنا وارث سمجھتے اور خوشیاں مناتے۔ یہ اس وقت کا طریقہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النحل میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں بیٹی کی صورت میں خوشخبری ملتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور ان کے چہرے پر غم چھا جاتا، پریشان ہو جاتے، اور وہ ایسا کرتے کہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتے، کسی کو اپنا منہ بھی نہ دکھاتے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ اور پھر وہ کیا کرتے، اسی بیٹی کو کچھ عرصے بعد وہ زندہ درگور کر دیتے، یعنی قتل کر دیتے۔ کتنا گھناؤنا جرم تھا۔ لیکن حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر بڑا احسان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ آئے تو آپ نے وہ عورت جس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بلند شان عطا فرمائی، منزلت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی صورت میں اہم رشتوں کی لڑی میں پرو دیا۔ جس بیٹی کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا اس کو باعث رحمت بنا دیا۔ جس بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشانی، تکلیف اور ذلت کی کیفیت لوگوں کے چہروں پر ہوتی تھی، اسی بیٹی کی پیدائش پر لوگ خوشیاں منانے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلند مقام عطا فرما دیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات و وعد البنات، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس بات کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ بچیاں اس اپنے والدین کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، یعنی جہنم سے بچاؤ کا ایک وسیلہ بن جائیں گی۔ ان سے اچھائی کا مطلب کیا ہے؟ بیٹیوں سے اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کی پرورش اچھے طریقے سے کریں، تربیت اسلامی طریقوں کے مطابق کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے اخراجات کا خیال کریں۔ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی نکاح کا انتظام کریں۔ یہ اچھائی کا مفہوم ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں 2 جڑی ہوئی ہیں، اس طرح وہ اور میں کل قیامت کے دن، کل قبر میں اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بلند مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حصے میں رکھا، عورت کو عطا فرمایا۔ پھر جہاں تک بات ختم نہ ہوئی، پھر فرمایا کہ ان کا نکاح کرو، نکاح کا انتظام کرو، ان کو حق مہر دیا کرو۔ اور پھر جو زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی خاتمہ فرمایا۔ اور جو زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو وراثت میں حصہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، کہ جس طرح والدین کے ترکہ میں سے مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، وہ کم ہے یا زیادہ ہے، تھوڑا ہے یا کثیر ہے، جو حصے رب کی طرف سے مقرر ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کا حکم عطا فرمایا کہ اچھے اعمال کیا کرو، تو ان اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق نہ فرمایا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو بھی اچھے اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو گویا نیک اعمال کرنے میں بھی دونوں برابر ہیں، اجر اور ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب فرمائی، تو تب بھی مرد و عورت کو برابر حکم فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ مرد لڑکے تو تعلیم حاصل کریں لڑکیاں نہ کریں، نہیں، فرمایا دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں علم حاصل کر دیں، دونوں پر فرض ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کے نزدیک عورت اور مرد بحیثیت انسان برابر ہیں۔ تو معزز سامعین، جب اسلام نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے
تو پھر ہم کون ہیں اس مقام کو گھٹانے والے، عورت کی شان کو کم کرنے والے؟ آج ہم بیٹے کی پیدائش پر تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم افسوس کرتے ہیں۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو سامعین، افسوس اس پر نہیں، افسوس ہمیں اپنی سوچ پر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ زمانہ جاہلیت والا طور طریقے آج ہم اپنے معاشرے میں اپنا رہے ہیں، وہی زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج آج ہم اپنا رہے ہیں۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں اس اپنے دماغ کی کیفیت کو بدلنا ہے، اور اسلام جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں جس بات کی تلقین فرماتا ہے، ہمیں اس بات کو اپنانا ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ، کوئی تحفہ تحائف لے کر جاؤ، تو گھر میں جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو پہلے وہ تحفہ دیا کرو۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے محبت کر کے ہمیں بتا دیا کہ بیٹیوں سے کیسے پیار کرتے ہیں، کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں بیان فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی فاطمہ الزہرا سے چلی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کی محبت پیدا فرمائے۔ جہاں ہم عورتوں کے خلاف دل میں نفرت رکھتے ہیں، وہاں اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے اور عورتوں کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔